السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ سب سے دعا کروانی چاہیے، کسی ایک کی جو دعا ہے اگر آپ کو لگ جائے تو عرش تک جائے گی، کیونکہ آپ کی دعا قبول ہونے کے لیے صرف کسی کا آمین کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں نے میرے کام کو بہت آسان اور بہت جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے کسی ایک کے آمین کی وجہ سے میرا گھر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے نزدیک ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے دعا کروائیں اور اگر کوئی سچے دل سے دعا دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ میرے مکان کی تعمیر جو ہے وہ باقی کی بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے اثر سے شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور پرسوں شام کا واقعہ ہے کہ میں راستے میں جا رہی تھی، ایک خاتون نے، بزرگ عورت نے میرا راستہ روکا اور مجھے کچھ سیب پکڑا دیا، اور یہ بولا کہ ان کے ہسبینڈ چونکہ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں اور وہ ڈیلی فروٹس لے کر آتے ہیں، لیکن میں فروٹس نہیں کھا سکتی کیونکہ میں کافی بزرگ ہوں اور میری داڑھیں کمزور ہیں، تو یہ فروٹ آپ لے جائیں۔ میں نے وہ سیب کا شاپر پکڑا اور میں گھر پہ آ گئی۔ میں نے جب بچوں کو دیے تو بچوں نے انہیں نہیں کھایا۔ ڈیلی ماشاءاللہ گھر میں فروٹ تو ہوتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے سیب کیوں نہیں کھائے۔ بہرحال ایسے ہی وہ شاپر میں پڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کو فریج میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جو خاتون میرے گھر میں بچوں کے کپڑے سٹچ کرتی ہیں وہ گھر پہ آ گئیں، اور ظاہر سی بات ہے جو خاتون کپڑے سٹچ کرتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ مزدوری کرتے ہیں تو ان کے حالات آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ تو کچھ ہی دیر بعد جب وہ جانے لگے تو میں نے وہ سیب لائی اور ان کو کٹ کر کے دینے لگی، اور میں نے کہا کہ کچھ آپ کھا لیں اور باقی کے آپ واپس لے جائیں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نہیں، آپ ان کو ایسے ہی مجھے دے دیں، میں گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کھا لوں گی۔ جب وہ لے کے چلی گئیں تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ذریعہ بنایا، اس خاتون کے ذریعے وہ چیز مجھے پہنچائی گئی اور میرے ذریعے آگے تک پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو ہے وہ کسی اور تک جانے والی تھی، لیکن اس کا ذریعہ اور اس کا وسیلہ مجھے بنا دیا۔ اور ایسا ہی ایک ذکر میں نے اور سنا تھا، ایک ذاکر نے سنایا تھا کہ کوئی ڈاکٹر تھے، اور وہ ڈاکٹر جو تھے وہ سفر پر جا رہے تھے اور ایک بحری جہاز کے ذریعے ان کا سفر ہو رہا تھا۔ راستے میں طوفان کی وجہ سے ان کو کسی کنارے پہ اس سفر کو بریک کرنا پڑا، اور جب طوفان تھم گیا تو انہوں نے دوبارہ جانے کے لیے بولا تو باقیوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ابھی چونکہ سفر میں طوفان کا خدشہ باقی ہے اس لیے ہم ابھی نہیں جائیں گے، اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ کوئی اور سواری لے کے جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے دوسری سواری پکڑی اور وہ بائی روڈ سفر شروع کر دیا۔ کچھ ہی دور گزرے تھے کہ طوفان اور زیادہ مزید بڑھ گیا۔ اس طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک گھر کے باہر گاڑی اپنی روکنے پہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے وہیں پہ گاڑی روک دی، اور اسی گھر کے دروازے سے ایک بڑھیا عورت باہر نکلی۔ اس نے جب دیکھا کہ گاڑی میں کوئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، طوفان کی وجہ سے یہاں رک گئے ہیں۔ تو اتنے میں انہوں نے کہا کہ یہاں باہر رکنے کی بجائے آپ اندر آ جائیں اور میں آپ کی تھوڑی خدمت واضح کر لیتی ہوں۔ جب وہ ڈاکٹر جو تھے وہ اندر چلے گئے تو اندر جب دیکھا کہ ان کا بیٹا کافی زیادہ بیمار تھا، خاتون نے ان کو پانی پلایا اور انہوں نے پانی پکڑتے ہوئے یہ پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا اتنا بیمار کیوں ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، جو بھی اس کی بیماری تھی یعنی کہ اس سے آگاہ کیا، اور یہ کہا کہ جس ڈاکٹر سے مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے وہ ڈاکٹر بہت ایکسپینسو ہے اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اتنے میں اس خاتون نے جب بتایا کہ میں اس ڈاکٹر کی فیس ان کو پے نہیں کر سکتی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتائیں، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گا بیکاز میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر ایان ہے، اور یہ بات سنتے ہی اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہی تو ڈاکٹر ایان ہوں۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ایان کو خود ان کے پاس بھجوا دیا ان کے علاج کے لیے، اور وہ خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو اس خاتون کے گھر میں ڈائریکٹ ہی بھجوا دیا، لیکن کتنے خدشے سے گزرنے کے بعد وہ وہاں تک پہنچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ آپ کس طریقے سے، کس خدشے سے گزر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اور ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، کیونکہ فرعون نے سارے بچوں کو مروا دیا تھا یہ سوچ کے کہ اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو بہرحال جنہوں نے ہلاکت کا باعث بننا تھا
وہ بچہ ان کے گھر میں ہی پیدا ہوا، وہیں پہ پروان چڑھا اور پھر وہیں پہ اس کی ہلاکت کا باعث بھی بنا۔ تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، یہ کس وسیلے سے، کس ذریعے سے کیسے معجزات کرتی ہے، نہ تو ایسی کوئی فلم دنیا میں بن سکتی ہے، نہ ہی کوئی ڈرامہ، اور نہ ہی ہماری سوچ وہاں تک جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ کو ایک دریا کے کنارے بہنے والے پانی میں ان کو بہا ڈالا، اور کیسے ان کے گھر میں ان کی پروان چڑھی۔ بس یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر سمجھتی ہے، اور اس لیے میں آپ سب لوگوں کی بھی مشکور ہوں، اور یہی دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کی غلطیاں بھلا دیا کریں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں تاکہ دوسروں کی قسمت آپ کی دعاؤں سے بدل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔